عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان هذا القرآن نزل بحزن، ان هذا القرآن نزل بحزن، یہ قرآن کریم فکر و بے پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ، جب تم اسے پڑھو تو فَابْكُوا، رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر رونا نہ آئے تو فَتَبَاكَوْا، رونے والوں جیسی شکل بنا لو۔ وَتَغَنَّوْا بِهِ، اور قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھو۔ فَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، فَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِهِ، کیونکہ جو شخص اسے اچھی آواز سے نہ پڑھے، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ابن ماجہ۔ علماء نے اس روایت کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی برکت سے لوگوں سے مستغنی نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ان هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ قرآن کریم فکر و بے پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنا لو، اور قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ جو شخص اسے اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ علماء نے اس روایت کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی برکت سے لوگوں سے مستغنی نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔